علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کو میں نے 2 سوالات دیے، ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، پھر ان جوابات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر چیٹ جی پی ٹی کی جو کیمسٹری ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت بات کریں گے، اور آخر میں ہم بحیثیت امت مسلمہ مسلمانوں کی ذمہ داری کی بات کریں گے کہ اس حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہے۔ میں نے آج چیٹ جی پی ٹی سے یہ سوال کیا کہ موجودہ دور میں علمی دین میں گہرائی کی ضرورت، اس کا جواب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ موجودہ دور میں ایک صحیح اور متعقل دنیاوی دین کی تصور کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے اس سے یہ پوچھا کہ صحیح اور متعقل دنیاوی دین کی تصور سے کیا مراد ہے، تو جواب وہ یہ ملا کہ دین کہ متعقل دینی تصور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسانی زندگی کے اصول، اخلاقیات اور اقدار کو مذہبی عقائد کے بجائے منطقی سوچ، علم اور انسانیت کی اصولوں پر مبنی کرنا چاہیے۔ یہ تصور عقل، تجربہ اور علمی معلومات کو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کا ذریعہ بناتا ہے، اور مذہبی عقائد کو صرف ایک حصہ مخصوص تصور نہیں کرتا۔ اس کا مقصد انسانی ترقی اور تعلقاتی اصولوں کو مضبوط کرنا ہے، جس سے معاشرتی اور سائنسی ترقی کو بڑھاوا ملے۔ اچھا، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس کے اگر اسلام میں علم کے تصور اور علم کے مقصد کو دیکھا جائے تو ہمیں ان دونوں کے مابین واضح فرق نظر آئے گا۔ اسلام علم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے معرفت الہی انسان کو نصیب ہو، اور اس کے ذریعے انسان اللہ کے منشا کو سمجھ سکے، تاکہ اس کے منشا کے مطابق وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور اس کائنات کے ساتھ رویہ رکھے۔ اسی طرح انسان کو یہ شعور دیتا ہے علم، خدا کا علم، کہ وہ درست اور غلط میں دنیا میں فرق کر سکے، اور اسی طرح اس طرف بھی وہ رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اس کائنات سے فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرے، ان میں تحقیق کرے، اور اس کے فائدے کو اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ان حدود کے دائرے میں استعمال کرے جو جائز حدود ہے۔ پہلے جو چیٹ جی پی ٹی سے چیٹ جی پی ٹی کا مطلب مصنوعی ذہانت ہے۔ مصنوعی ذہانت سے جو ہمیں جواب ملا، اس میں جو علم ہے وہ علم کی بنیاد کو انسانی عقل اور تجربہ قرار دیتا ہے، اور اس کے مقصد کو سائنسی ترقی اور معاشرتی ترقی کا نام دیتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے، یعنی علم سے مذہب، خدا اور رسول کے دائرے کو ہٹایا جاتا ہے، اس کو آزاد کرایا جاتا ہے، اور مذہب میں جو علم ہے اس میں وسعت ہے، وہ اس میں خدا اور رسول بھی آتے ہیں، اور وہ ہمارا مقصد یہ ٹھہراتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے آپ کا مقصد رضائے الہی ہو، اور رضائے الہی کے نتیجے میں آپ کو اخروی کامیابی حاصل ہو۔ اچھا، ہم اس سے یہ بات اس کے بعد جاتے ہیں کہ ان تعریفوں سے ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ پوری انسانیت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ ہمیں جو رہنمائی دے گا وہ رہنمائی غلط بھی ہو سکتی ہے، اور غلط ہے
یہاں پر جو سوالات ہم نے اس سے کیے وہ بالکل اسلام کے خلاف سوالات اس نے دیے، دین کا غلط تصور دیا، دین کا وہ تصور دیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دین ایک ایسا ممکنہ دین ہم بنائے جو انسانی دماغ پر، انسانی عقل پر اس کی بنیاد ہو، انسانی تجربے پر اس کی بنیاد ہو، یعنی آسمانی دین کو تو اس نے سرے سے ختم ہی کر دیا۔ تو اس قسم کے کانسیپٹ جب لوگ تو استعمال کرتے ہیں، جب اس قسم کے کانسیپٹس ان کے سامنے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کانسیپٹ سے وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو چیلنج ہے، اس چیلنج کے مقابلے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے ہمیں چیٹ جی پی ٹی کی کیمسٹری کے بارے میں بات کرنی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی کیمسٹری کیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی کیمسٹری یہ ہے کہ اس میں فیڈنگ انسان کرتا ہے، یعنی فیڈنگ چیزیں انسان دیتا ہے اور اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے۔ یعنی یہ بالکل اس طرح ہے جیسے انسان کے سامنے کائنات ہے، یعنی چیٹ جی پی ٹی کے سامنے انسان کی حیثیت ایک کائنات کی ہے اور چیٹ جی پی ٹی کی حیثیت انسان کی ہے۔ اب انسان اس کو جو کچھ دیتا ہے، جیسے ہم کائنات میں انسان غور و فکر کرتا ہے اور ادھر سے مواد حاصل کر کے ایک ادب تخلیق کرتا ہے، کوئی قانون تخلیق کر لیتا ہے، ایک چیز تخلیق کر لیتا ہے، ادب۔ لیکن وہاں پر یہ ہے کہ وہ جو کائنات مواد انسان کو فراہم کرتا ہے، وہ اس بنیاد پر فراہم کرتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان کے سامنے بالکل کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ جو چیز بھی مجھ سے لیتے ہو اور وہ لے لے۔ اور دوسری اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے احساسات، نظریات، تفکرات اور جذبات کی بنیاد پر وہ چیزیں حاصل کرتا ہے، اور پھر ان کے منفی چیزوں سے بچنے کے لیے انسان جو تخلیق کرتا ہے کہ انسانیت اس کے تخلیق کے منفی اثرات سے بچ سکے، اس کے لیے انسان کے پاس احساسات، جذبات، رحم، شفقت کے جذبات ہے، اور یہ احساسات اس کو ان کے ظالمانہ استعمال سے، اپنی تخلیق کے ظالمانہ استعمال سے روکتے ہیں۔ اور اگر یہ جذبات ان کو نہ روکے تو انسان اجتماعی طور پر ایسے قوانین وضع کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے تخلیق کے منفی اثرات سے معاشرہ اور انسانیت بچ سکے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے مصنوعی ذہانت میں، اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے انسان جدھر سے یہ مواد لیتا ہے، علم لیتا ہے، وہ اس کے لیے کھلا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طرف سے جو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا مصنوعی ذہانت ہے، یہ احساسات اور جذبات سے خالی ہے۔ یہ جب ظالمانہ رویہ رکھے تو اس کو احساس تک نہیں ہوتا اس کے اپنے ظالمانہ رویے کا، یعنی انسان تو اپنے تخلیق میں جو تخلیق کرتا ہے اس کے منفی اثرات سے انسان کو بچانے کے لیے اس کے پاس احساسات ہے، لیکن چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ وہ احساسات اور جذبات نہیں ہے کہ وہ انسان کو وہ جذبات ان پر حاوی ہو جائے اور اس کے زیادتی سے، منفی اثرات سے انسان کو بچائے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان اس کے سامنے کھلا نہیں ہے، انسان اس کو آرڈر کرتا ہے اور انسان ہی کے دی ہوئی معلومات پر یہ کام کرتا ہے۔ کائنات میں تو انسان غور و فکر کرتا ہے، خود اپنے احساسات سے چیزیں اخذ کرتا ہے۔ اور پھر دیکھا جائے کہ اب ظاہر بات ہے کہ اس چیز کو اگر دیکھا جائے کہ یہ جو مصنوعی ذہانت آئی ہے، اس میں جو کیمسٹری ہم اپلائی کر رہے ہیں، ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ انسان ہے اور یہ اس کا مقتدی ہے، چیٹ جی پی ٹی یا مصنوعی ذہانت۔ جیسے کائنات سے انسان جب کچھ لیتا ہے تو بنیادی حیثیت کائنات کی ہے، اور اس کے بعد جو انسان ہے وہ اس کی ثانوی حیثیت ہے،
کائنات اس کے لیے، اس کے علم کے لیے، عقلی علم کے لیے امام ہے، اور یہ اس کا مقتدی اسی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان مادی چیزیں جتنی بھی ترقی کرے، انسان بہرحال اس کائنات کا اشرف ہی رہے گا، اس کائنات میں اشرف المخلوقات کی حیثیت انسان ہی کو حاصل ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کیمسٹری کے سمجھنے کے بعد جو باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے منفی اثرات سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس کے پاس یہ ذہانت مصنوعی ہے لیکن احساسات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیڈنگ پر کام کرتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو خطرناک بھی ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں کو زیادہ مفید بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کو نہ اس کے منفی اثرات سے انسان نہ تو ان کے رحم کے جذبے کی وجہ سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور نہ یہ قانون کا کوئی خوف رکھتا ہے کہ قانون کے خوف کی وجہ سے یہ اپنے منفی رویے کو تبدیل کرے اور انسانوں میں منفی اثرات نہ پھیلائے، کیونکہ اس کے پاس وہ سینس ہی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ قانون کا خوف محسوس کرے۔ تو اس لحاظ سے یہ خطرناک بھی ہے۔ اچھا، اب ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس سے ہم مستفید بھی ہو سکے اور خود بھی اور پوری انسانیت کو اس کے منفی اثرات سے محفوظ بھی کر سکے۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے محض آرائی کا رویہ قطعی طور پر اختیار نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً مذہبی طبقے کو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چونکہ علم کا ایک ذریعہ ہے، دنیا میں آج کل بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کو اگر نظر انداز کیا جائے، اس کے ساتھ مازارائی ایک جنگ کی فضا قائم کی جائے، تو پھر تو ہم بہت زیادہ معلومات سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ایک غلط رویہ ہے کہ ہم اس کے لیے اختیار کریں۔ اس حوالے سے یہ رویہ قطعی طور پر اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ماضی کے تجربات سے سیکھنا چاہیے کہ ماضی میں جب اس قسم کے رویوں کا ہم نے اظہار کیا تو ان کے کیا منفی اثرات امت مسلمہ پر پڑے، مسلمانوں پہ پڑے۔ اور دوسری پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بروقت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ بروقت منصوبہ بندی بروقت بھی ہو اور مؤثر بھی ہو، اس میں تاثیر ہو۔ اچھا، اس کا پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں عوام کی اجتماعی طور پر ٹھوس علمی، فکری اور عملی بنیادوں پر تربیت کرنی چاہیے۔ اور یہ ٹھوس، چونکہ یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے فی الحال یہ علمی چیز ہے، اس کا مقابلہ علم ہی سے کیا جائے گا، اور یہ ٹھوس علمی اور فکری بنیادی اس لیے اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم تو استعمال کریں گے، نوجوان بھی استعمال کریں گے، پوری انسانیت استعمال کرے گی ان کو۔ اب اگر ان کے پاس ٹھوس علمی ذرائع نہیں ہے تو وہ ان کے دی ہوئی معلومات کو علمی بنیادوں پر پرکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ٹھوس علمی فکری بنیادوں کی ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد پر امت کی اجتماعی تربیت کی جائے، اور اس کے لیے ہمیں جو تنگ نظری ہے، تعصب ہے، مسلکی تعصب ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا، اور اپنے لوگوں کی تربیت صرف ہمیں قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر کرنا ہوگا۔ اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ پیروں فقیروں کی کہانیاں سنا کر کسی کو واہ کرایا جائے کسی سے، وہ دور نہیں رہا۔ اب قرآن و سنت جو ہے اس میں اب یہ اپنے نوعیت میں ایسے ہیں کہ ان میں ایسا وزڈم ہے، ایسی دانش مندی ہے، ایسی منصوبہ بندی کے طریقے ہیں کہ ہم یہ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اس مسئلے کے منفی اثرات سے، اس چیز کے منفی اثرات سے، ان علوم سے ہم بنیادیں لے سکتے ہیں کہ ہم اس کے منفی اثرات سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں، اور انہی قرآن و سنت سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ
اس کو ہم اپنے لیے مفید کیسے بنائیں؟ تو بنیادی چیزیں، یہاں سے ہمیں بنیادی چیزیں ملے گی، اور اس کے لیے جو اجتماعی تربیت ہے، اس کے لیے جو ہمارے جو علماء ہے، ہمارے جو دینی درسگاہیں ہیں، وہاں پر اتحاد کی درس آنے والے سے اتحاد کی درس آنی چاہیے، وہاں سے امت کی یگانگت کی درس آنی چاہیے۔ اور یہ جو موجودہ دور میں مسلک اسلام کے نام پر، اسلام کے آڑ میں مسلک کی وکالت کرنے والے مناظرین ہیں، ان مناظرین کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اگر ان کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے تو ہم اس طرح مسلکوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے دین کو ترجیحات کی بنیاد پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو اجتماعی تربیت ہے، انفرادی طور پر بھی امت مسلمہ کے لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ انفرادی طور پر بھی اپنے علم کی پختگی، اسلامی فکر کی پختگی، عمل کی پختگی کے لیے انفرادی طور پر بھی کوشش کرے، اور وہ بھی علمی طور پر کوشش ہو۔ اور اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی مسلک پرستی کے، فرقہ پرستی کے، ہمیں لوگوں کی رہنمائی ایسے مصنفین کی طرف کرنی ہوگی جنہوں نے اسلام کی فکر کو اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں پیش کیا ہے، تاکہ وہاں سے لوگ وہ علم حاصل کر سکے، وہ بنیادیں حاصل کر سکے، جس علم کی بنیاد پر وہ پھر اس مسئلے میں پیش آنے والے جو منفی پہلو ہے ان سے خبردار بھی ہو سکے اور ان کا تجزیہ بھی کر سکے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نوجوانوں کی ایسی ٹیم، تعلیم یافتہ لوگوں کی ایسی ٹیم تلاش کرنی ہوگی، ایسا ٹیم ہمیں تشکیل دینا ہوگا جس کی بنیاد پر ہمارے پاس ایسے لوگ آئے جو اس مصنوعی ذہانت میں نہ صرف ماہر ہو بلکہ وہ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر وہ اس کے نام، اس کا علم صنعت کے طور پر مانا جائے۔ اور موجودہ دور میں جو ہمارے پاس لوگ ہیں، یعنی چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے مصنوعی ذہانت کے جو ماہرین ہیں امت مسلمہ کے پاس، ان امت مسلمہ کے ان ماہرین کو ہمیں مدعو کرنا چاہیے، بٹانا چاہیے، انہیں تلاش کرنا چاہیے، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے مصنوعی ذہانت سے، اس کو شجر ممنوعہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ شجر ممنوعہ قرار دیا جائے تو ہم اپنے ماضی کا تجربہ کر چکے ہیں، ماضی میں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں یہ رویہ ہمارے لیے تباہ کن ہے کہ یا ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، اس سے ہوگا کیا، جو ہم یہ تدابیر اختیار کریں، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کے جو منحصرات ہے، انسانیت ہم اس سے بچیں گے، اور خصوصاً مسلمانوں کو ان منفی اثر سے ہم بچا سکتے ہیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ تو ہمارا علمی کام ہے، بہرحال ہم یہ کام اگر انفرادی طور پر یا غیر ریاستی طور پر کریں، یہ بہرحال محدود ہی ہوگا، اس کی اتنی وسعت نہیں ہوگی جتنی اس کی وسعت ہو سکتی ہے جب اس کی پشت پر ریاستی مشینری کام کرے۔ اب ریاستی مشینری کے بغیر مطلوبہ کام، جتنا کام درکار ہے وہ اتنا کام نہیں ہو سکتا، اتنے دورس نتائج اس کے نہیں حاصل ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں قیادت کی تبدیلی ہے، ہمیں ایسے حکمران ہمیں سلیکٹ کرنے چاہیے جو حکمران واقعی دین کے ساتھ مخلص ہو، جو واقعی اسلام کے وفادار ہو۔ اب یہ کام مشکل ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، لیکن ناگزیر بھی ہے، ضروری کہ کیا جائے۔ اس لیے ابتدائی سٹیپ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کا تلاش کرنا چاہیے جو موجودہ دور میں اسلام کے لیے کام کرتے ہیں،
اور ان کے رویوں سے، ان کے معاملات سے اور اخلاقیات سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ واقعی ان کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ رویے، اخلاصانہ رویے، دین کی فدائی اور ذاتی پاکیزگی کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا اپروچ کیا ہے، یعنی اسلام کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ایک جز کو لی ہوئی ہیں یا اسلام پورے نظام کو لیا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں اسلام کی پوری نظام کی ضرورت ہے کہ پوری نظام کے حصے سے اسلام کو جو لوگ سمجھتے ہیں اور رویے بھی ایسے ہو، ہمیں ان لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے اور ایک ایسے ریاست کو وجود میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے یہ جو نئے نئے مسائل آتے ہیں، نئے نئے طوفان اٹھتے ہیں، ان طوفانوں کا ہم مقابلہ کریں اور ان علوم سے ہم مثبت طور پر مستفید بھی ہوتے اور ان کے منفی اثرات خود بھی بچے، امت کو بھی بچائے اور انسانیت کی بچانے کی بھی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔